کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت سی باتیں کہلوائی گئیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ کوئی مغالطے میں یا محبت اور عقیدت کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایسا نہ ہو کہ پھر وہ نبی کا مرتبہ اللہ سے لے جا کر ملا دیں۔ تو نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ بتا دیا گیا کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، وہ کسی کو نہ معاف کر سکتے ہیں نہ کسی کی مشکل دور کر سکتے ہیں، وہ سب کام تو اللہ ہی کے کرنے کے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، اور اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کی انوینٹری اللہ کے پاس ہے۔ بارش کے کتنے قطرے ٹپکے، ریت کے کتنے ذرے ہیں، کس نے کتنی تسبیح پڑھی، کس نے کتنی دفعہ کیا عمل کیا، کوانٹٹی، کوالٹی، ہر چیز کو اس نے گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ سورۃ المزمل، مزمل اور مدثر تقریباً ایک ہی معنی ہوتے ہیں، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والا۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات کو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ابتدائی دور کی وحی ہے۔ قیام اللیل کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہم سورہ حشر میں پڑھ چکے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا، اس کے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ لیکن انسان پہاڑوں سے زیادہ اسٹیمنا رکھتا ہے، زیادہ قوت والا ہے، لیکن جسم کی بات نہیں ہے، فزیکل اسٹرینتھ کی بات نہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہے تاکہ روحانی قوت حاصل ہو، اسپریچول اسٹیمنا حاصل ہو، دین کو آگے پہنچانا اور دین پر عمل کرنا۔ اس کے لیے انسان کو زبردست سیلف کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا جائے، تاکہ اس سے انسان کی روح مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے۔ بہت زبردست ذمہ داری تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی تھی۔ اس کے لیے فرمایا کہ رتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر بہترین طریقے سے پڑھیے۔ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے، یعنی جہاں جہاں مت کرنا ہوتا پراپر مت کیا کرتے۔ اسی طرح ہر آیت کو آپ الگ الگ پڑھا کرتے، ہر آیت پر ٹھہر جاتے تھے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھا پھر ٹھہر گئے، الرحمن الرحیم پھر ٹھہر گئے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک لفظ آدھا منہ میں رہ گیا اور اگلا لفظ شروع ہو گیا اور دونوں لفظ جو ہیں گڈمڈ ہو گئے، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح قرآن ہمیں بھی پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ۔ اب ہو کیا گیا کہ جب قرآن کا مقصد ہدایت نہ رہا تو قرآن کے پڑھنے کے طریقے بھی بدل گئے۔
اب قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جاتا، اب تو صرف کوانٹٹی کے لیے پڑھا جاتا ہے نا، حصول ثواب، ایصال ثواب. بس ذہن کے اندر ایک کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہے، کتنے ہو گئے، کتنی دفعہ پڑھ لیا گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. بالکل ملتی ہیں. الف لام میم جس نے پڑھا 30 نیکیاں اس کو مل گئیں. لیکن یہ نیکیاں کب ملیں گی؟ جب کہ الفاظ ٹھیک ادا کیے گئے ہوں. اب کوئی کہتا ہے قلب پڑھنا ہے، قلب کی جگہ اس نے قلب پڑھ لیا. قلب ہوتا ہے دل، قلب ہوتا ہے کتا. زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ہم کو پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے. اس نے کہا کل کا مطلب کھا لو، اللہ ایک ہے. زمین آسمان کا معنوں میں فرق ہو گیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. لا کو کھینچا نہیں، کہا لا تزغ قلوبنا. لا تزغ کا مطلب ہے اللہ ضرور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر. تو یہ اتنی تبدیلی ہو جاتی ہے اگر صحیح طرح سے قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے. بعض اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ قرآن کے معنی کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں. زبر زیر کی غلطی کتنے معنوں میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. مخارج کی غلطی، مدات کی غلطی، جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچا. جیسے اردو میں آپ دیکھیں، ایک ہے لفظ جلا، ایک ہے جالا. کیا دونوں ایک ہیں؟ ایک ہے تلا، ایک ہے تالا. دونوں میں فرق ہے نا. بس تو غلط پڑھے چلے جانا اور کہتے جانا کہ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو جانتے یہ بستانی جی نے ایسے پڑھا دیا تھا ہم کو. ہم دنیا کے طور کسی چیز کے لیے استانی جی کو فالو نہیں کرتے کہ استانی جی جو کپڑے پہنتی تھیں تو ہم وہی پہن کے کھڑے ہو جائیں کہ بس کیا کریں، استانی جی یہی پہن کے آتی تھیں. لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اب استانی جی نے جو سکھا دیا ٹھیک ہے. ان کو جتنا پتہ تھا اللہ ان سے اتنا ہی پوچھے گا، جتنا ان کو آتا تھا انہوں نے سکھا دیا. لیکن اب جب ایک بہتر چیز اویلیبل ہے، بہتر قرآن پڑھا جا سکتا ہے، تو بھرپور کوشش کرنی ہے. پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طرح سے جو ہے وہ پڑھا جائے. ترتیل کے اندر صرف پڑھنا نہیں آتا، تاثر بھی دل پر آنا چاہیے. اور تاثر دل پر کب آئے گا؟ قرآن دل پر نازل کب ہوگا؟ جب قرآن پڑھتے جائیں اور بغیر ترجمہ دیکھے قرآن سمجھ میں آتا جائے. تو منیمم انڈرسٹینڈنگ، اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو ڈائریکٹلی وہ ہمیں سمجھ آتا چلا جائے تاکہ اثر قبول کریں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت موزوں ہے. یعنی تہجد کا ذکر ہے کہ تہجد میں قرآن پڑھا جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. ان لوگوں میں شامل ہونا چاہو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں رات کے آخری پہر، تو تہجد پڑھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کو بخش دوں؟ تو رسپانس کیا آتا ہوگا؟ خاموشی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. غٹ سو رہے ہوتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا نا. چند ہی خوش قسمت ہوتے ہوں گے جو اس وقت جاگ رہے ہوں. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا یوں بٹ رہی ہے اور لینے والے نہیں. آج آپ سوچیں کسی ایمبیسی کے باہر کوئی صدا لگانے والا صدا لگائے کہ ہے کوئی گرین کارڈ چاہنے والا جس کو گرین کارڈ عطا کروں، تو پھر آپ دیکھیں لائن دیکھیں وہاں پر. اس کو تو چھوڑیں، اگر کسی پیزا کے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ ہے مفت پیزا چاہنے والے تو دوڑ جائیں ہم. اس سے خود اندازہ لگا لیں ہماری پرائرٹیز، ترجیحات کیا ہو گئی ہیں. ہم دنیا میں کتنے تیز ہیں اور آخرت کے لیے کتنے سست. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. تبتل الیہ تبتیلا. یہ تبتل کیا ہے؟ یہ کٹنا فزیکلی کٹنا نہیں ہے لوگوں سے، بلکہ ذہنی اور قلبی کیفیت کا ذکر ہے کہ ذہنی طور پہ تم لوگوں سے ڈٹیچ ہو کے اللہ سے اٹیچ ہو جاؤ. توکل، ٹرسٹ، اعتماد، بھروسہ، تعلق اللہ سے ہو. وکیل تمہارا اللہ ہو. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب تھا نا بطول، یعنی کہ اللہ سے جڑی ہوئی، ذہنی دلی رابطہ اللہ سے قائم کیا ہوا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ.
ان چھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا تھوڑی سی دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے؟ یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آگے بھی اسی طرح کے موضوعات آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے مسلم میں۔ کچھ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کے بعد ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں جن پہ کہ قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا کہ صرف خراب آدمی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے، ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا۔ اب اللہ عالم جینیٹک انجینئرنگ کہاں لے جاتی ہے انسان کو، کیا پتہ سمپتھی، ہمدردی، نرمی کے جینز نکال دیں، وہ عین ممکن ہے۔ یعنی کہ بہت ظالم اور سفاک لوگ رہ جائیں گے، نیکی اور بھلائی سے وہ مانوس نہ ہوں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے، بس شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا۔ لوگ کہیں گے تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کا اتباع کریں گے، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ رزق کی افراد اور بارش ہوگی، دنیاوی زندگی بڑی اچھی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، بس جو کوئی اس کو سنے گا اس کی گردن ایک طرف کو جھک جائے گی اور ایک طرف سے اٹھ جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، بس وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، اور باقی سب لوگ بھی اسی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا گویا کہ وہ شبنم ہے، اس کے اثر سے لوگوں کے جسموں میں رویدگی آ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، دیکھتے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا اے لوگو، اپنے مالک اور اپنے رب کی طرف چلو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کو کھڑا کرو، ان سے پوچھا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخ کی فوج نکالو۔ عرض کیا جائے گا کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا 1000 میں سے 999۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہوگا وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یجعل الولدان شیبا، اور یہی ہے دن سخت مصیبت اور مشقت کا۔ سوچیں تیاری کتنی کرنی ہے، جو کہ پاس پرسنٹیج جہاں پر یہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے پھر غفلت کا حال یہ ہو تو کیسے پاس ہوں گے؟ السماء منفطر بہ، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ یعنی اب یہاں پر ہم سب کے لیے کیا ہے کہ جو جتنی عبادت کر لے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت دیر تک رات کو جاگیں، 2 نفل 4 نفل جتنی توفیق ہو اٹھ کر انسان تہجد پڑھ لے، اور آسانی سے جتنا قرآن آتا ہے قرآن پڑھ لیا کرے نماز کے اندر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے۔ وہاں قیام اللیل کا ذکر تھا، یہاں قیام النہار کا ذکر ہے۔ اوڑھ لپیٹ کر لیٹنا، چادر میں، کمبل میں، کمفرٹر میں جب انسان لیٹا ہوتا ہے
تصور آتا ہے نا آرام کا، راحت کا، حفاظت کا، فرصت کا، لیکن فرمایا قم، چھوڑ دیجئے، کھڑے ہو جائیے۔ گئے وہ فرصت کے دن۔ اس ایک لفظ قم سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آئندہ 23 سال آپ کھڑے رہے۔ چومکھی جنگ آپ نے لڑی، 4 محاذوں پر آپ نے جہاد کیا، محبتوں کا بھی، نفرتوں کا بھی، نفس سے بھی، شیطان سے بھی، معاشرے سے بھی، ہر طرح کا آپ نے کر لیا، انٹرنل کنسالیڈیشن بھی کی، بیرونی دشمن کو بھی آپ نے شکست دی۔ اور اس جد و جہد کے نتیجے میں آپ کا آرام تو چلا گیا، لوگوں کی محبتیں دور ہو گئیں، آرام چین کی نیند آپ کی ختم ہو گئی، اور آپ کھڑے ہی رہے۔ کوئی لالچ آپ کے قدم نہ ڈگمگا سکی، کوئی آزمائش آپ کو ثابت قدمی سے ہٹا نہ سکی، ایسے جم کر آپ کھڑے ہوئے۔ قم، کھڑے ہو جائیے۔ فانذر، اور خبردار کر دیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے، یا اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ اللہ بڑا ہے، بالفعل بڑا کیجئے۔ آج بھی اللہ اکبر تو ہم سنتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو کیا واقعی اللہ بڑا ہے؟ یا خالی مسجد کی حد تک اللہ بڑا ہے اور اس کے آگے کہیں بڑا نہیں؟ آج اللہ ہر جگہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، تو اللہ کو باقاعدہ سے بڑا کرنا ہے، بالفعل اللہ کو بڑا کرنا ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہر جگہ نظر آئے۔ انسان سوچے کہ اللہ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے، جب اللہ سب سے بڑا تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی، تو پھر اللہ کی اطاعت بھی سب سے بڑی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات بڑی ہو اور بات کسی اور کی بڑی ہو جائے، اور اللہ بڑا ہے اور اطاعت کسی اور کی زیادہ اہم ہو جائے۔ یہ کیسے ہوا؟ پھر تو اللہ بڑا نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہتے، کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن جب آپ نے واقعی اللہ کو بڑا کرنے کا ارادہ کیا تو لوگ ناراض ہو گئے۔ تو شاید ہم اللہ اکبر جس طرح کہتے ہیں اور جو مطلب اس کا سمجھے ہیں اس میں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی اللہ اکبر کا جو مطلب سمجھے تھے، اس میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے ان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، مراحل آئے۔ ہماری زندگی میں اللہ اکبر کہنے کے باوجود کوئی آزمائش نہیں آتی، تو کوئی وجہ ہے اس کی، اس لیے کہ ہم نے بالفعل اللہ کو بڑا نہیں کیا۔ آج اپنے گھر میں آپ دیکھیں، آپ اللہ کو اس کا حق دیجئے ذرا، پھر آئیں گی آزمائشیں، پھر وہی حالات آپ پر آئیں گے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر آئے۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مضمون اس کا یہ ہے کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آئیں، اس کے بعد ان لوگوں پر جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر ان سے قریب جو ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو۔ ایک ہی بات کو 2 طرح سے کہا گیا، کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو۔ ذہنی، جسمانی، روحانی، اخلاقی پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ مسلمانوں کو پہلا کلمہ جو سکھایا جاتا ہے، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ طہارت کے انتہائی مفصل احکامات ہیں جو قرآن نے دے دیے ہیں اور حدیث نے ہم کو دے دیے ہیں۔ اس قدر پاکی پر زور ہے، پاکی کے بغیر عبادت قبول نہیں، پاکی نصف ایمان ہے۔ زور دیکھیے ان چیزوں پر، اور پھر ہم مسلمانوں کو دیکھیے کہ ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہمارا جسم، ہماری زبان، ہماری سراؤنڈنگز، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں گندگیوں کا ڈھیر دیکھ لیں ذرا۔ ہمارے شہروں کا حال، ہمارے ملکوں کا حال، ہماری سڑکوں کا حال، جہاں بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈال کر، کچھ نہ کچھ پھینک کر ہم وہاں سے اٹھتے ہیں۔ صفائی سے تو ہم بالکل ہی بے بہرا ہو گئے، حالانکہ یہ انیشیل وہی ہے، شروع کی وہی ہے۔ کتنی تاکید ہے اس میں پاکیزہ رہنے کی، صاف رہنے کی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، بہت سا مال اس کو دیا۔ وبنین شہودا، اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ تصویر آ رہی ہے نا ایک خوشحال انسان کی، ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی جو خاص پوزیشن تھی وہ بہت کچھ دین کی خدمت کر سکتا تھا، اور وہ دل میں مان گیا تھا کہ اللہ کے رسول جو بات بتا رہے ہیں وہ حق ہے۔ بہت ورڈلی وائز تھا، بہت اسٹریٹ سمارٹ تھا،
لیکن یہ بہت مہنگی پڑی. اتنا ورلڈلی وائز تھا کہ اس نے پھر آخرت کو چھوڑ ہی دیا, دنیا ہی کے پیچھے رہ گیا. ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. پھر وہ طمع رکھتا ہے میں اس کو اور زیادہ دوں گا, ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے. سأرہقہ صعودا, میں تو اس کو عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اب کیا ہوا, لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور اسے کہا کہ آپ بتائیے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جانتا تھا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, حق اس پر منکشف ہو گیا تھا, لیکن اس نے پہلے پروز اینڈ کونس تھولے کہ حق ماننے میں کیا فائدہ ہے, نہ ماننے میں کیا فائدہ ہے. ضمیر نے ملامت کی اس کو, کہا کہ دیکھو تم مان جاؤ. اس نے ضمیر کی آواز کو بھی دبا دیا, آخرت کے بجائے دنیا کی مصلحتوں کو ترجیح دی. اب یہ اس کا نقشہ ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے. یہ ایک آدمی, ایک سردار تھا, یہ مان لیتا کتنے مکے والے ایمان لے آتے, لیکن اس نے اپنی پریسٹیج, اپنا پاور, اپنی پوزیشن نہ چھوڑنا چاہی اور دنیا کی محبت جیت گئی. اس کا نقشہ ہے انہ فکر وقدر, اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. فقتل کیف قدر, تو اللہ کی مار اس پر, کیسی بات بنانے کی کوشش کی. کیوں ڈیلے کیا, کیوں نہیں فوراً کہہ دیا. ہاں, مومن کا کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا. اور یاد رکھے کہ جب ہم کیلکولیشن میں پڑھتے ہیں کہ میں دین کی یہ بات مانوں گی تو کیا کیا نقصان ہوگا, کیا ریپرکشنز ہوگا, پھر دین پر عمل نہیں ہو سکتا. دین پر تو آج اور ابھی عمل کر لینا ہے, کل جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. جب کل کے اندیشے آتے ہیں تو عمل ختم ہو جاتا ہے, عمل کو کھا جاتا ہے کل کا خوف, جیسے ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا. ثم قتل کیف قدر, ہاں اللہ کی مار اس پر, کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ثم نظر, پھر لوگوں کی طرف دیکھا. ثم عبس وبصر, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, یعنی لوگوں کو دیکھا, پریٹینڈ کیا کہ ہاں میں بہت غور کر رہا ہوں. ثم ادبر واستکبر, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, آخر بولا یہ کچھ نہیں مگر جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے. ساری انڈرسٹینڈنگ, ساری انٹیلیجنس کے باوجود جنت چھوڑ کر جہنم کا سودا کر لیا. اس سے بڑھ کر بے وقوف اور کون. ان ھذا الا قول البشر, یہ تو ایک انسانی کلام ہے. اللہ فرماتا ہے ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا, اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ, نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے, تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے, اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں, اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے, اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض سے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. دوزخ کا ذکر نصیحت کے لیے ہوتا ہے, نکتہ چینی کے لیے اور ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہوتا کہ تم گنو اور کاؤنٹ کرو کہ 19 فرشتے اور 7 دروازے تو کون کتنا لمبا کتنا چوڑا. نصیحت پکڑو, اس میں داخل ہونے سے بچاؤ اپنے آپ کو. کلا, ہرگز نہیں. والقمر, قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر, اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. انہا لإحدی الکبر, یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. دوزخ یا قیامت, کسی کے جلدی مچانے سے جلدی نہیں آ جائے گی. چاند بھی پہلے ہلال ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے وہ پورا بدر ہو جاتا ہے. اسی طرح رات آتی ہے, آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا دور ہوتا ہے اور صبح روشن ہو جاتی ہے. ان کے جلدی مچانے سے رات جلدی نہیں چلی جاتی. اسی طرح کسی کے جلدی مچانے سے قیامت جلدی نہیں آ جائے گی. وہ تو اپنے وقت پر منازل طے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ روشن ہو جائے گی اور ان کے سامنے آ جائے گی. نذیر للبشر, انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے, ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ان یتقدم او یتأخر, کون آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں, کون پیچھے رہ جاتا ہے. تو انسان اپنا ویلیو سٹرکچر دیکھ لے, اپنی ترجیحات دیکھ لے, دنیا کو کتنی اہمیت دی, آخرت کو کتنی. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے, یعنی کولیٹرل ہے.
دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلی چیز۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے۔ یعنی کس طرح کی باتیں؟ کوئی اعتراض کرتا تھا دین پر، ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، جیسے آج سو کالڈ مسلمز خود اسلام کے بارے میں کرتے ہیں ایسی باتیں، اور سو کالڈ انٹلیکچوئلز دراصل سوڈو انٹلیکچوئلز کہ ریپریسو ہے، بیربیرک ہے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایسی باتیں لاپرواہی کی وجہ سے۔ کبھی سنجیدگی سے قرآن کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، سمجھنے کی نیت سے سمجھا ہی نہیں، کبھی کوالٹی ٹائم نہیں دیا قرآن کو۔ اور یاد رکھیں قرآن ہے بہت حساس کلام، اللہ کا کلام ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو فالتو میں رکھیں، ہم اس کو سب سے زیادہ اپنا گیا گزرا وقت دیں اور یہ قیمتی ترین چیز ہمیں دے دے، نہیں ہوگا۔ ہدایت قیمتی ترین متاع ہے قرآن کی، ایسے نہیں مل جاتی کہ ایسے چلتے پھرتے اونگتے جاگتے کبھی سن لیا کبھی پڑھ لیا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، نہیں۔ جب ہم اس کو when we give it our best، جب ہم اس کو اپنا سب سے بہترین حصہ دیں گے زندگی کا، تو یہ ہمیں اپنا بہترین حصہ دے گا۔ قرآن کے الفاظ بالکل لوگوں کو ایسے لگتے ہیں نا جیسے کہ ٹھنڈے، جب ایمان ٹھنڈا ہوتا ہے تو قرآن کے الفاظ ٹھنڈے لگتے ہیں بالکل۔ جب ایمان میں گرمی اور حرارت آتی ہے تو الفاظ میں زندگی آ جاتی ہے قرآن کے۔ یہ کتاب لگتا ہے زندہ ہو کے مجھ سے بات کر رہی ہے، لگتا ہے کہ اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں جا کر، ایسی لفظی تصویر سامنے کھنچنے لگتی ہے، ایک ایک بات سچی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر زندہ ایمان چاہیے نا، ایمان کی گرمی ہونی چاہیے، لیونگ برننگ فیتھ ہوگا تو یہ زندہ کتاب بنے گی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا کہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ پڑے ہیں۔ یعنی اس طرح ریولجن ہوتا ہے ان کو قرآن سن کے۔ کبھی آپ نے دیکھا جب شیر آتا ہے تو کیسے زیبراز بھاگتے ہیں، ایک دم سٹیمپیڈ ہو جاتی ہے، دوڑتے ہیں ایک دم۔ تو یہ ان کا حال ہے، ہر بات کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، ہر بات میں دلچسپی ہوگی، قرآن کا ذکر شروع کرو اور لگتا ہے کہ گھبراہٹ ان کو شروع ہو گئی ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اسے سبق لے لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقوی کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی والوں کو بخش دے۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ملامت کرنے والا نفس، خود کو انسان ملامت کرتا ہے، گلٹ ہم جس کو کہیں، کہ کسی دوسرے کو برا کام کرتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، جس کو ہم بلیم کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر ایک شعور موجود ہے، ایک چھپی ہوئی عدالت، ایک جج انسان کے اندر بیٹھا ہے۔ کوئی بری بات، کوئی بری سوچ، کوئی برا کام کرتے ہیں تو اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے۔ بچوں کو بھی جب شعور آتا ہے یہ حس ان کی جاگ جاتی ہے ضمیر کی، جیسے ان کو پتہ ہو اگر کہ کوئی کام وہ کر رہے ہیں جیسے امی نے منع کیا ہے، یا کوئی چیز ان کے پاس ہے کہ ماں نے منع کیا کہ ٹافی نہیں کھانی، اب ماں کو آتے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں نا، چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپایا انہوں نے؟ ضمیر نے ملامت کی نا۔ پھر بڑے ہوتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو ایکسکیوز بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ ایکسکیوزز کیوں بناتے ہیں؟ دل میں چور ہے، پتہ ہے غلط کام کیا ہے، اسی لیے ایکسکیوزز بناتے ہیں۔ ایک فلاسفر تھا کانٹ، KANT، اس نے کہا کہ اللہ کے وجود پر دو چیزیں دلیل ہیں، اسٹاری ہیونز ابو اینڈ مورل لا ودن، اوپر تاروں بھرا آسمان اور اندر جو یہ ضمیر بیٹھا ہے۔ تو جب ایک جج ہمارے اندر بیٹھا ہے، ہمیں جج کر رہا ہے،
تو آخر کیا مشکل ہے کہ ایک دن آئے کہ جب سارے انسانوں کو اللہ جج کر لے؟ کچھ مشکل نہیں، اس کا تجربہ تو خود ہر انسان کو ہوتا رہتا ہے۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ اتنے سارے انسان ہوں گے، سب کے ایلیمنٹس اور سب کے سیلز اور سب کے پارٹیکلز مل گئے ہوں گے، کنفیوژن ہوگا۔ کہا کہ تم اس فکر میں مت رہنا، اللہ سب کو بنا کر کھڑا کر دے گا پورے تشخص کے ساتھ، پوری آئیڈینٹی کے ساتھ، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، تمہاری فنگر ٹپس تک ہم درست کر دیں گے۔ یہ بنان کا لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ سائنس نے تو 1880 میں اس بات کو جانا کہ انسان کے انگلیوں پہ جو نشانات ہیں یہ ہر انسان کے اپنے خاص ہیں، اور یہ اس کا ایک طرح کا سگنیچر ہے۔ 1880 میں ایک برٹش سائنٹسٹ تھے ہنری فولڈ، انہوں نے یہ ڈسکوری کی کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس اس کے اپنے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ بدلتے نہیں، ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ اور 1400 سال پہلے آپ دیکھیں قرآن نے یہ بات لکھ دی، بتا دیا ہم کو کہ تم کو تو پوری آئیڈینٹی کے ساتھ ہم کھڑا کریں گے، تمہاری فنگر ٹپس تک درست ہوں گی۔ کیوں انسان منع کرتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ وجہ بتائی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، وہ سیلف ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا نہیں چاہتا، وہ اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہتا ہے کہ انکار ہی کر دو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا، یہ جو ہے نا اسمارٹ ایلیک، بہت انٹیلیجنٹ جو بنتا ہے، بہت اسکیپٹک، اپنے علم نے مغرور اتنا کر دیا کہ قیامت اس کو لگتا ہے کہ امپاسبلٹی، اس لیے کہ میرے علم کے احاطے میں نہ آ سکی، چونکہ میں لیبارٹری میں ثابت نہ کر سکا، اس لیے کہہ دیا نہیں آئے گی۔ اسی کا حال بتایا کہ دوڑتا پھرے گا قیامت کے دن، یقول الانسان یومئذ این المفر، یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے۔ دنیا میں تو اللہ کے کلام سے منہ موڑتے رہے، اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، کیا پرائیورٹی پہ رکھا، کیا پوسٹ پون کیا، کیا پریفر کیا، کیا ڈیفر کیا۔ جو عمل صالح کر سکتا تھا کیا، وہ قدمہ ہو گیا، اور جو کر سکتا تھا اور نہیں کیا، وقت ضائع کر دیا، ڈیفر کر دیا، وہ اخر چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہم بعض دفعہ نہیں کرتے، اپرچونیٹیز آتی ہیں بڑی بڑی نیکیوں کی بھی، کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، افسوس ہوگا قیامت کے دن انسان کو اس پر۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا نقشہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھ سکو گے۔ یہ آیات کس کو اپیل کریں گی؟ جس کو اللہ سے محبت ہو۔ دنیا میں اگر کسی نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوتا تو ان کی تڑپ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ایک ایک سے پوچھتے ہیں کہ ماں کیسی تھی، شکل کیسی تھی، بولتی کیسے تھی، کتنی ان کو تڑپ ہوتی ہے۔ تو ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھنے کی تڑپ نہ ہو انسان کے دل میں؟ کتنی بڑی خوش قسمتی۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں، تو رب کعبہ کو دیکھنا، اس کا دیدار، اس کی تمنا ہونی چاہیے دلوں میں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ابھی قیامت کے ذکر کے بعد قیامت صغریٰ، موت، وَمَن مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامَتُهُ، کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے، سب کھڑے ہیں، جان جا رہی ہے، نہیں روک سکتے، اتنے بے بس۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ بے بسی کا عالم، ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہو، ہلا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے اس کو ایک دوسرے سے، کمزوری اتنی، جان پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر ہوتے 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 آ کر کالر بونز کے بیچ میں جو جگہ ہے یہاں پھنس جاتی ہے آ کر، اور پھر ایک ہچکی سی آتی ہے اور نکل گئی۔ اس کے بعد پہلے زبان بند ہوتی ہے، پھر آنکھ بند ہوتی ہے، پھر کان بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی کتنی نعمت ہے نا، ابھی سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، دوہری مصیبت کا دن ہوگا، دنیا سے جدائی کا غم، آخرت کے معاملے کی فکر۔ دنیا کا آخری دن، آخرت کا پہلا دن مل رہے ہوتے ہیں موت کے وقت۔ اِلیٰ ربک یومئذ المساق، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی چرچک کے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال دراصل انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے، اعمال کی طرف سے لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آخرت کا خیال ہو، کبھی انسان غافل یا لاپرواہ ہو نہیں سکتا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ یہ ہو جو ہے، من ہو کی ضمیر نطفے کی طرف جا رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں بیٹی ہونے کی ذمہ داری عورت کے کاندھوں پر آتی تھی۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ عورت کا کچھ ہاتھ نہیں اس کے اندر کہ بچہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، بلکہ منی کی بوند فیصلہ کرتی ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ عورتوں میں صرف ایکس کروموزومز ہوتے ہیں، مرد میں ایکس اینڈ وائی کروموزومز ہوتے ہیں۔ یہ آج ہمیں سائنس نے بتایا، قرآن نے تو کب بتا دیا تھا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے؟ بلا بنا ذالک من الشاہدین، بالکل زندہ کرے گا، ہم خود اس پر گواہ ہیں۔ سورۃ الدہر مکی صورت ہے، دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک لامتناہی طویل وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی ایونز گزر گئے، ایجز گزری اس پر، ایک ایسا وقت بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر کیا ہے؟ دراصل کچھ فرائض ہیں جو اللہ نے ہم پہ رکھے ہیں، ان کو تو بجا لانا ہی ہے۔ کچھ نوافل ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں
جو انسان اپنے اوپر خود فرض کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، یہ نظر ہے. نظر کو پورا کرنا چاہیے. ویسے نظر سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ انسان صدقہ کر دے، شرط نہ لگائے اللہ کے ساتھ کہ یہ کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گی یا نماز پڑھوں گی یا کھانا کھلاؤں گی محتاجوں کو. یہ کام پہلے کر لینے چاہیے. نظر کے لیے آتا ہے کہ نظر کچھ نہیں کروا سکتی، کنجوس سے بس کچھ مال نکلوا لیتی ہے. تو یہ اس طرح شرط باندھ کے نظر یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے. لیکن جب نظر انسان مانے تو پوری ضرور کرے. اور اس سے بہتر ہے کہ کام کے ہونے کا انتظار نہ کرے، کام کے ہونے سے پہلے ہی کر لے. ہوا تو بھی میری بہتری اور نہ ہوا تو بھی میری بہتری، دونوں ہی طرح انسان کی اپنی بہتری ہے. اللہ بہترین فیصلہ کرتا ہے ہمارے لیے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کے بدلے. صبر وہ بیج ہے جس سے تمام اچھے اعمال پھوٹتے ہیں. صبر وہ سودا ہے جس کے بدلے جنت ملے گی. جنتاً وحریرا، انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مستندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑا. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. اور شیشہ بھی کیسا؟ قواریر من فضۃ، شیشہ بھی چاندی ملا ہوا، کرسٹل بھی اعلیٰ ترین، مشروب بہترین، سرو کرنے والے بہت اچھے، اور وہ کنٹینر جس میں سرو کیا جا رہا ہے بہترین. ایک مشروب ہے، اس کو آپ پلاسٹک کے گلاس میں پئیں اور اسی کو آپ کرسٹل کے گلاس میں پئیں، مزے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. تو بہترین خوبصورت ترین کراکری کٹلری وہاں پر ہوگی. قدروہا تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. یعنی اب دیکھیں دنیا میں جو ڈرنکس ہوتے ہیں نا، ڈفرینٹ ڈرنکس کے ڈفرینٹ گلاسز یا کپس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ٹرکش کافی ہے، وہ بہت چھوٹے سے کپ میں دی جاتی ہے، یا لسی ہے، لسی بہت بڑے گلاس میں بھر کے دی جاتی ہے. اگر اس کو الٹا کر دیں، ٹرکش کافی کو اتنے بڑے گلاس میں بھر کر دے دیں اور لسی کو وہ چھوٹے سے کپ کے اندر دے دیں تو مزہ نہیں آئے گا. تو بالکل اسی طرح بالکل اندازے سے بھرا ہوا، نہ اتنا زیادہ کہ بچ جائے، نہ اتنا کم کہ پینے کے بعد پھر گلاس کو دیکھیں کہ شاید کچھ اور ہو اس کے اندر. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے. سرو کرنے والے خادم بھی اتنے خوبصورت، صاف ستھرے، اسموتھ ان کی موومنٹ، یہ نہیں کہ ٹکرا رہے ہیں اور ٹھوکر کھا رہے ہیں اور زنجبیل کی ٹریز گر رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، آرام سے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہوں گے. نہ ایسے کوئی بڑے بڑے مرد کے داڑھی مونچھوں والے کہ ان کو دیکھ کے گھن آئے اور ڈر لگے. نہیں، لؤلؤا منثورا، موتیوں کی طرح. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمت ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. دنیا میں تو دیکھیں آپ کسی اچھے سے اچھے ہوٹل میں کھائیں، بہترین ماحول، بہترین کھانا، بہت خوش. باہر نکلتے ہیں، کوئی فقیر کھڑا ہے، کوئی بھوکے بچے آپ کا دامن پکڑ کر بھیک مانگ رہے ہیں، سارا انسان کا مزہ ختم ہو جاتا ہے نا، گلٹ آ جاتی ہے کہ جتنے میں ہم نے کھایا یہ تو پورا مہینہ کھا لیتے. اپنا مزہ، اپنا لطف، اپنا سرور ختم ہو جاتا ہے. جنت میں ایسے نہیں ہوگا، ہر طرف سلطنت ہی سلطنت اور نعمتیں ہی نعمتیں. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
اللہ میزبان، کیا شان ہوگی ان مہمانوں کی. یہاں کسی وی آئی پی کے گھر ہم چلے جاتے ہیں تو تذکرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے کہ فلاں وی آئی پی کے ہاں گئے تھے، اس نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. تو اللہ بھی تو ہمیں انوائٹ کر رہا ہے نا جنت کی طرف. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. اب کیا ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا ابھرے، یہ جنت حاصل کرنے کی، راستہ دکھا دیا گیا، عرش سے فرش پر لے آیا گیا کہ قرآن کو فالو کرو، جنت کا دروازہ ہے. فاصبر لحکم ربک، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں. ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جو چاہے رب کی طرف چل پڑے، لیکن خود سے نہیں ہو سکتا، دعا کرنی ہوگی. دعا مانگو، اللہ توفیق دے گا. سورت المرسلات مکی صورت ہے. مرسلات کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی جانے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. پھر جب تارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، کس دن کے لیے معاملے کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے، جدائی کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تم کیا جانو وہ فیصلے کا دن یا وہ جدائی کا دن کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے. مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے اس قرآن کے بتائے ہوئے معیار کو جھٹلا دیا، آخرت کو اس طرح نہ مانا جیسے قرآن نے بتایا، اپنا معیار بنا لیا. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے حقیر پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج اللہ کی قدرت کو جھٹلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ ان پر قادر نہیں، وہ فری ایجنٹ ہیں، اسکاٹ فری، جو مرضی کریں. تباہی ہے ان کے لیے، کیوں جھٹلایا اللہ کی قدرت، اللہ کی پکڑ کو. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند اور بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہنستے ہیں نعمتوں کا ذکر سن کے. تو جو نعمت کو جھٹلا دے، جنت کو جھٹلا دے، اللہ اس کو جنت نہیں دے گا. جو جہنم کو جھٹلائے اسی میں داخل کیا جائے گا. انطلقوا، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا، چلو، اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. لا ذلیل، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا.
وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ آپشن ہے نا آج، محسن بنو یا مکذب بنو۔ جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر کہ یہ ایمان لائیں؟ جواب میں کہیں آمنا باللہ، اللہ ہم ایمان لائے۔ شعوری طور پہ خود کو جھٹلانے والوں سے ہم الگ کر لیں۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔